السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، بہت سارے عامل حضرات اپنے مریض کو مشورہ دیتے ہیں کہ جنات بہت سخت ہیں، آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اس کا صرف ایک حل ہے، آپ اپنا گھر تبدیل کر لیں۔ اور دوسرا آپشن، اگر اس سے بھی زیادہ جنات تنگ کر رہے ہوں، اس سے بھی زیادہ وہ طاقتور ہوں عامل حضرات کے کہنے پر، تو پھر نیکسٹ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جناب 7 سمندر پار چلے جائیں، جتنا مرضی اسٹرانگ جادو ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پہ ہم اس کی ریالٹی پہ بات کریں گے کہ کیا ہم جادو جنات کی وجہ سے اپنا ملک اگر چھوڑیں تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک کریں گے؟ کیا جادو جنات کی وجہ سے ہمیں اپنا گھر تبدیل کر لینا چاہیے؟ اس کی ریالٹی پہ بات کرتے ہوئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایسی فیملی کا جو کراچی کی رہائشی تھی۔ ان کے ساتھ بھی ایسے مسائل سے 5 سے 7 سال ان کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ رہا، اور انہوں نے اپنے گھر بھی تبدیل کیے اور انہوں نے پاکستان کو چھوڑا، ایک چلی ملک ہے وہاں شفٹ ہو گئے۔ اس فیملی کے اس فیصلے سے کیا ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور آپ کے ساتھ اس ٹاپک پر میں بات کیوں کر رہا ہوں تاکہ آپ اس طرح کا کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں۔ تو اس کی ریالٹی اور حقیقت بالکل کچھ اور ہے۔ اب بات کیا ہوئی، فیملی کا فون آیا، وہ کہتے عثمان بھائی کراچی میں ہم رہتے تھے، چھوٹا سا سیٹ اپ تھا ہمارا، فیکٹری تھی وہ چل رہی تھی، کچھ عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہوئے اور انہوں نے ہمارے اوپر جادو کروانا شروع کیا، اور ان جادو کے مسائل کی وجہ سے ہم کافی پریشان رہنے لگے۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے بیمار رہتے ہیں اور کوئی ڈاکٹری میڈیسن لیتے رہے، انگریزی میڈیسن لی، کوئی ڈاکٹروں سے مشورہ وغیرہ کرتے رہے۔ پھر جب یہ معاملات ہمارے حل نہیں ہوئے تو اس صورت میں ہم نے فیصلہ کیا کسی عزیز و اقارب کے کہنے پر کہ کسی عامل حضرات سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ تو کراچی میں ایک عامل کے پاس گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا آپ پر تو بہت سخت جادو ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اتنا سٹرونگ جادو ہے، اور وہ جو جنات ہیں وہ تو سمندر میں رہتے ہیں، اور سمندر کی وجہ سے ان کے فیملیاں اور قبیلے یہاں رہتے تھے، وہ آپ پر بہت حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ تو آپ کو جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم خوف زدہ ہو گئے، اب اس کا حل کیا ہے؟ لیں جی آپ نہ صدقہ کریں۔ سب سے پہلے کہتے ہم سے صدقہ کروایا گیا۔ ناظرین آپ حیران ہوں گے، صدقہ کس چیز کا کروایا گیا؟ آپ کی فیملی میں جتنے فرد ہیں جو ڈسٹرب ہیں، سب نے اپنا وزن کرنا ہے، اور اس وزن کے برابر آپ نے گوشت لے کے آنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کوئی دولت سے نوازا ہوا تھا، انہوں نے اندازہ لگایا اور ان کے وزن کے برابر انہوں نے گوشت منگوایا۔ سب سے پہلے کہتے گوشت، ہم نے کہا بکرے کا تو بہت زیادہ بن رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں، کوئی بڑا گوشت کر لیں، بیف کر لیں، لیکن اس وزن کا گوشت لے کے آئیں۔ تو ہم کہتے جب پورا پراپر وزن وغیرہ کیا، ہم نے کہا اتنا گوشت بن رہا ہے، تو کہتے آپ ایسے کریں پیسے دے دیں اس کے، ہم جانور خود ذبح کر لیں گے۔ بہت سارے کہتے عثمان بھائی ہم نے صدقے دیے عامل حضرات کو۔ دیکھیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن وہ صدقہ جو عامل حضرات لیتے ہیں جھوٹ بول کے دھوکے کے نام پہ، وہ غلط صدقہ ہے۔ جتنا صدقہ کرنا ضروری ہے اتنا ہی اس کو مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ عامل حضرات آپ سے چیز لے کے، یعنی صدقے کے نام پہ پیسے لیں گے اور وہ کھاتے خود ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ فی سبیل اللہ کے نام پہ بھی آپ کو پھنسا لیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صدقے کے نام پہ آپ کو اس طرح ڈی ٹریک بھی کرتے ہیں۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد عثمان بھائی صدقے کیے، 5 سے 7 سال تک اس دلدل میں پھنسے رہے، مختلف عاملوں کے پاس جاتے رہے۔ کہتے ایک عامل صاحب نے تو کہا آپ اپنا گھر تبدیل کر لیں، تو کہتے ہم نے اپنا گھر بھی تبدیل کیا۔ گھر تبدیل کرنے کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے، اور ہمارے گھر میں ڈپریشن، ٹینشن، ہر وقت گھر میں خوف، گھر کے اندر آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، پریشانی کا بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے۔ ایک عامل نے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، گھر تو آپ نے تبدیل کیا لیکن جادو بہت سٹرونگ ہے، تو آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں، 7 سمندر پار چلے جائیں۔ تو یہ ناظرین کانسیپٹ تو میں سنتا رہا تھا، لیکن اس دن مجھے وہ پیشنٹ نے جب بتایا تو میں ایک بار چونک گیا اس کی بات سن کے۔ اچھا میں نے کہا پھر کیا ہوا، آپ نے 7 سمندر پار سفر کیا؟ کہتے ہمارے کچھ عزیز چلی میں رہتے تھے، تو ہم پھر کراچی سے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور چلی میں شفٹ ہو گئے۔ اب کہتے 3 سال ہو چکے ہیں ہمیں چلی شفٹ ہوئے، ابھی تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کراچی سے چلی شفٹ ہونے کا۔ تو ناظرین میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے انہوں نے گھر شفٹ کیا، گھر تبدیل کرنے سے فائدہ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد ملک بھی تبدیل کیا، اور 7 سمندر پار، اب میں نہیں جانتا چلی جانے سے 7 سمندر وہ پار چلے گئے یا نہیں، لیکن کہتے ہم چلی شفٹ ہو گئے، ابھی تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
تو میں نے اس فیملی سے ویسے کچھ سوال کیے تربیت کے حوالے سے، جو میں اپنے ہر مریض سے کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی عامل کہتا ہے کہ یہ گھر تبدیل کر دیں، دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں، تو اس سے پوچھیں کیوں۔ اگر وہ کہتا ہے جنات کی وجہ سے، تو اس سے سوال کریں جنات زیادہ سٹرونگ ہے یا انسان؟ اللہ کی کلام زیادہ سٹرونگ ہے یا شیطان کی کلام؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے گھر کے اندر اگر آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنا گھر تبدیل کر کے کہیں اور شفٹ ہوں گے تو یہ چیز میسج دے رہی ہے جنات اور شیاطین کو کہ انسان کمزور ہے، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، جنات کمزور ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات ہم سے ڈرتے ہیں، جب ہم خوف زدہ ہو جائیں تو پھر وہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے، عامل حضرات ہیلپ کرتے ہیں جنات اور شیاطین کی، مریض کو ڈرا کر خوف مسلط کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے گھر تبدیل کیا تو آپ کا نظریہ کیا ہے، کون سی کلام سٹرونگ ہے؟ اچھا، میں نے کہا آپ چلیں اس بات کو بھی چھوڑیں، پاکستان سے آپ چلی شفٹ ہوئے، کیا نظریہ تھا؟ جو ہمارا رب ہے پاکستان میں اور ہے اور چلی میں اور ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پاکستان والا ہمارا جو رب ہے وہ کمزور ہے، آپ کسی سٹرونگ رب کے پاس جا رہے ہیں؟ جب زمین و آسمان کا خالق مالک ایک ہے اور اللہ رب العزت کی حکومت ہے، اور جتنی زمینیں آسمان دنیا میں چلنے والا سسٹم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارا کچھ اسی کا ہے، اور چلی میں جا کے بھی اسی رب سے مانگنا ہے، پاکستان میں بھی اسی رب سے سوال کرنا ہے، تو پھر بھائی کیوں ہم 7 سمندر پار جائیں؟ پھر کیوں یہ جادوگروں کے نظریوں پر ہم عمل کریں؟ اسلام تو اپنے ماننے والے کو خوفزدہ نہیں کرتا یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جنات کمزور ہیں، اسلام تو کہہ رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ تو شیطان اس سے کھانا نہیں کھا سکتا، اسلام تو کہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو تو شیطان روم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام بالکل میسج اور دیتا ہے۔ اور یہ عامل حضرات، وہ قرآن کی میرے آیت ذہن میں آئی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ جن بھی ہیں انسان بھی ہیں۔ پہلے یہ خبیث جنات شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں، پھر دنیا میں رہنے والے بہت سارے عامل وہ بھی خوف اور وسوسہ ڈالتے ہیں مریض کے۔ کس مریض کے؟ جو ہیلپ کے لیے آتا ہے، جو مشورے کے لیے آتا ہے۔ اب وہ چلی میں شفٹ ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، میں اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی آپ کو سمجھاؤں، سب سے پہلے ان کو پریشانی ہوئی، وہ عمل سے مشورے کے لیے گئے۔ ایک مسلمان تو مسلمان بھائی کی ہیلپ کرتا ہے، اب انہوں نے ہیلپ کیا کی کہ ڈرانا شروع کر دیا، خوف مسلط کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کو پراپر گائیڈ نہیں کر سکے، وہ خوف زدہ ہو گئے، پھر ان کا گھر تبدیل کروایا۔ دیکھیں، گھر تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک انسان اپنا گھر تبدیل کر کے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے، سامان لے کے جانا، شفٹ ہونا، نیا گھر خریدنا، یہ بہت بڑا پروسیجر ہے۔ بہرحال انہوں نے قربانی دی، عامل کے مشورے پہ گھر تبدیل کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہاں سے عامل نے مشورہ دیا بھئی آپ ملک چھوڑ دو۔ وہ پہلے تو وہ بیچارہ پریشان تھا، اس کا بزنس ڈسٹرب ہو رہا تھا، صحت ڈسٹرب ہو رہی تھی، تھوڑا بہت جو اس کے پاس بچا تھا، پہلے وسوسہ ڈالا شیطان نے، پھر تھوڑا بہت جو اس کے پاس بچا، آپ نے مشورہ دیا آپ ملک چھوڑ دیں۔ اب دوسرے ملک میں گئے، کہتے عثمان بھائی صحت بھی ویسے ہے اور جہاں آ کے ہمارا کام بھی نہیں چلا، ہم بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، خدا را ہماری ہیلپ کریں۔ اب وہاں آپ بتائیں ہیلپ کیا کریں؟ جادو نے بھی ان کو تباہ کیا، پریشان کیا، انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کا مریض بنایا، اور عامل حضرات نے بھی ویسے وسوسے ڈالے، ان کو ویسے پریشان کیا۔ ویسے ایک میں ایز اے مسلمان میں ہر اپنے مریض سے سوال کرتا ہوتا ہوں کہ ایک طرف اللہ کی کلام ہو، سورۃ البقرہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں ہوں، اور دوسری طرف ابلیس، اس کے چیلے اور اس کے جادو والے کلمات۔ اب ایک مسلمان اپنے ایمان سے سوال کرے، سٹرونگ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی کلام سورۃ البقرہ یا جادوگر کی لکھی ہوئی جعلی کلام؟ ٹھیک ہے، جادو میں ایک اثر ہے، اثر انداز ہوتا ہے جادو، لیکن اللہ کی کلام سے سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ اپنے ایمان سے سوال کریں۔ میری بات ایک ذہن میں رکھیں، کبھی بھی جادوگر کے کہنے پہ، عامل کے کہنے پہ، علاج کرنے والے کے کہنے پہ اپنا گھر تبدیل نہیں کریں۔ کبھی بھی ملک اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ یہاں جادو ہو رہا ہے اور جادو کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاں، اگر آپ تجارت کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے میرا بزنس باہر جا کے ٹھیک چلے گا، جائیں آپ۔ اگر آپ کو کوئی اور وجہ ہے، مثلا آپ نے گھر لیا ہے اور آپ کا سکول، یعنی بچوں کو آپ سکول چھوڑنے جاتے ہیں، وہ سکول بہت دور ہے، آپ کا بزنس بہت دور ہے، آپ کو سفر زیادہ کرنا پڑتا ہے، عدم موافقت، یعنی آپ کو وہ گھر موافق نہیں آ رہا، کوئی اور مسائل ہیں، تو آپ گھر تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے تبدیل نہیں کریں گے کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ جنات کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں آپ؟
कीड़ों मकोड़ों की वजह से घर छोड़ सकते हैं? आपके घर में कुछ 4 परिंदे आके घोंसला बना ले, घर छोड़ के चले जाएंगे? वल्लाह इतनी ही हैसियत है जिन्नात की। जिन्नात भी डरते हैं। सबसे पहले तो अगर जिन्नात इतने स्ट्रांग हैं तो वो मुझे उठा के ले जाएं कि यार ये बंदा बड़ा हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा करता है। ऐसी की तैसी जिन्नात की, शयातीन की। तो ये बात जहन में रखे, जो बंदा डरता है ये उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान पाक की बात है। वन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादुहुम रहका। जो डरते हैं यानी इनसे डरा जाए तो ये सरकशी में बढ़ जाते हैं। अगर हम अपने अंदर खौफ पैदा करेंगे जिन्नात और शयातीन का, तो फिर ये हमारा ऐसा पीछा करेंगे, हम अपना घर छोड़ दें, मुल्क छोड़ दें या 7 समंदर पार चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर औकात मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं ये अमल भी किया, वो अमल भी किया, फ़लाँ अमल भी किया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अमल स्ट्रॉन्ग होता है, बस ऐसे पेशेंट को ईमान स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। ईमान स्ट्रॉन्ग करने का अमल मशवरा तो नहीं देगा ना आपको। अगर अमल ने ईमान स्ट्रॉन्ग करने का मशवरा दे दिया तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अमल तो आप पे खौफ मुसल्लत करेगा ना, डराएगा। भाई खौफ बिकता है, खौफ बेहतरीन बिजनेस है मौजूदा दौर में जाल साज लोगों का, जाली अमलों का। खौफ जितना चाहें बेचें और अमल खुला बेच दें। देखें, आप डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट करवाई, टेस्ट करवाया, किसी आप लेबॉर्ट्री में गए, आपको शक हुई, आप दूसरी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा लेंगे। वहाँ आपको शक ला है कोई, आप तीसरी लेबॉर्ट्री से मशवरा कर लेंगे, फिर आप रिपोर्टें आपस में मैच करके कोई फैसला कर लेंगे। लेकिन एक अमल आपको कहता है आप पे जादू है, कहाँ से टेस्ट करवाएंगे? दूसरे अमल के पास जाएंगे, वो भी वही कह देगा, तीसरे अमल के पास भी। तो ये दौर नहीं है कि आमल हजरात की बातों पर आंखें बंद करके आप ट्रस्ट करें और अपने घर तब्दील कर लें या मुल्क तब्दील कर लें। एक ज़िंदगी है, यकीन करें 60 साल की एवरेज है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को देखा जाए 60 से 70 साल एवरेज, और उसको भी अगर हम हाफ़ करें 70 साल लगा लें तो 35 साल आप उसमें से निकाल दें जो रातें हैं, सो के हम गुजार देते हैं, तो 35 साल ज़िंदगी है। तो वो अल्लाह के साथ जुड़ के गुजारिए। जब हम अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, अल्लाह के साथ अपने आप को मजबूत करके स्ट्रॉन्ग करके जोड़ लेंगे, शयातीन की ऐसी की तैसी कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई जिन्नात और शयातीन में इतनी ताकत है, मैं अज़कार करता हूँ मुझे तंग करें, तो नाजरीन किसी को भी ये तंग नहीं कर सकते। लेकिन शक्ल ये है कि अगर हम अज़कार और दुआएं पढ़ें और साथ अपने ईमान को मजबूत रखें। अगर हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, हम अंदर से डर गए, फिर ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। और ये बात जहन में रखें, अज़कार दुआएं पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई परेशानियां आ रही हैं, आप कहते हैं कि मेरा अल्लाह के साथ मामला भी ओके है, नमाज़ें भी मैं पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सूरतुल बकरा भी पढ़ता हूँ, या कोई फैमिली ये सारी नेक काम का पाबंदी से करती है, सदका भी करती है, इसके बावजूद अगर वो कुछ परेशानियों का उनको सामना है, तो ये जहन में रखें, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस। अल्लाह अपने बंदों को आजमाते भी हैं। हम दुनिया की ज़िंदगी में, जन्नत में इंशाल्लाह आजमाइशें नहीं आएंगी, दुनिया की ज़िंदगी में है तो अल्लाह जिससे जितना प्यार करता आजमाता है। आजमाइश भी किसी चीज़ का नाम है। तो अगर आजमाइश चल रही है तो एक ईमान वाला फिर सब्र करता है और शुक्र करता है कि या अल्लाह मैं हर हाल में तेरे ऊपर खुश हूँ। मोमन जो होता है वो सिर्फ खुशी में रब पे राज़ी नहीं रहता, वो परेशानी की कैफियत में भी अपने रब पे राज़ी रहता है। तो हमने खुशी की हालत में भी अल्लाह का शुक्र करना है, परेशानी की हालत में भी उस पर राज़ी रहना है, शुक्र करना है। जब हम शुक्र करने वाले बंदे बन जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए दुनिया और आखिरत के रास्ते आसान कर देंगे। तो आखिर पे मैं यही कहूँगा, नाजरीन, आमल हजरात के कहने पे अपना घर ना तब्दील करें, आमल हजरात के कहने पे मुल्क ना छोड़ें, आमल हजरात के कहने पे अपने बीवी बच्चों को ना छोड़ें, आमल हजरात के कहने पे अपनी फैमिलियों को ना तोड़ें। ये आमल हजरात आप लोगों को तोड़ते हैं, क्योंकि तोड़ना शैतान का काम है। वो मुआलिज जो अल्लाह से डरता है वो आपको कभी भी आपके घर में झगड़ा नहीं डलवाएगा, गलत फहमियाँ नहीं डलवाएगा। जो अमल अल्लाह से डरता है, जो इलाज करने वाला अमल यानी जैनमन अमल करने वाला अगर है, तो वो आपको अल्लाह से जोड़ेगा, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ेगा, अपने साथ नहीं जोड़ेगा कि मेरे पास आएंगे तो ऐसा होगा। तो ऐसा अमल मुआलिज जिसके पास आप जाएं और वो आपको खौफजदा करे, आपके खौफ में इजाफा हो जाए। मसलन आप गए, मेरे घर में चीज़ें हो के घर तब्दील कर दो, इसका मतलब है वो मार्केटिंग कर रहा है जिन्नात की, घर तब्दील कर दो। तो ऐसे शख्स के पास ना जाएं, ऐसे शख्स के पास जाएं जो आपके ईमान को स्ट्रॉन्ग करे, आपकी गलतियों की इस्लाह करे और आपको रब के साथ जोड़ दे। तो इंशाल्लाह दुनिया भी आसान हो जाएगी, आखिरत भी आसान हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।